أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی. ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس طرح اس سورت کا یہ پہلا رکوع ہمارا مکمل ہو جائے گا. وقالت وقالت اور کہا، اور اس نے کہا لأختہ، قالت لأختہ، اس نے یعنی والدہ نے کہا لأختہ اس کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی، پیچھے پیچھے جائے اس کے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل. فبصرت، بس اس نے دیکھا بھی اس کو، عن جنب ایک طرف سے، وہم لا یشعرون اس حال میں کہ وہ سب اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے. اور کہا اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہ اس کا سراغ لگاؤ، تو وہ دیکھتی رہی آپ کو دور سے اور ان کو خبر نہیں تھی. وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا، علیہ اس پر، المراضع دائیوں کے دودھ کو، ہم نے ممنوع قرار دے دیا موسیٰ علیہ السلام پہ دودھ پلانے والیوں کو، من قبل اس سے پہلے. فقالت، تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اہل بیت ایک گھر والوں پہ، یکفلونہ وہ سب پرورش کریں اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہو جبکہ وہ سب لہو اس کی، ناصحون خیرخواہی کرنے والے ہیں. اور رددنا ہو تو ہم نے لٹا دیا اسے، الی امی اس کی ماں کی طرف، کئی تقر تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا اس کی آنکھ، ولا تحزن اور نہ وہ غم کرے، والے تعلم اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان کے اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون کے آدمی اس کو پکڑ کے ذبح کر دیں گے، تو الہامی ہدایت کے مطابق اس نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا. یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا. فرعون کے گھر والوں نے اسے نکلوایا. محل میں لا کے جب صندوق کھولا تو اس سے خوبصورت بچہ برآمد ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ نام بھی اسی مناسبت سے کہ آپ پانی سے برآمد ہوئے ہیں. منہ کا معنی پانی، اور سا لکڑی کو کہتے ہیں، گویا لکڑی کے صندوق سے برآمد شدہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اگرچہ الہامی احکام کے تحت آپ کو دریا میں بہا دینے کی تدبیر کی تھی، مگر
فطری طور پہ وہ بچے کی جدائی سے بے قرار ہو چکی تھی اور وہ اس کی خیرت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ وقالت لأخته قصی، تو کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہ بچے کا سراغ لگاؤ۔ قصی کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے، یعنی نقش قدم پہ چلنا۔ سورہ کہف میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اپنے ہدف سے آگے نکل گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے قدموں کے نشانات پہ واپس آ گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم تھی۔ واقعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتی تھی اور فرعون کے محل میں پہلے سے آنا جانا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی فرعون کے قریبی کارندوں میں شامل تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بڑی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیچھے پیچھے جاؤ، سراغ لگاؤ کہ یہ صدوق کہاں پہنچتا ہے، پھر کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ فبصرت به عن جنب، موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی طرف دور سے دیکھتی رہی اجنبی بن کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کا اس صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جنوب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے، دوری بھی۔ جنوب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے، جنب، اور اسی طرح دوری بھی ہوتا ہے۔ جنابت بھی اسی مادے سے ہے کہ انسان طہارت سے دور ہو جائے، جس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے۔ اور جنوب کی یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتے ہیں، جیسے کسی نے کہا اتیت جریثا زائرا عن جنابت وكان حریثا عن عطائی جاحدا، میں حریث کے پاس دور سے پہنچا لیکن وہ اتنا ڈل ثابت ہوا کہ اس نے مجھے کچھ عطیہ نہ دیا۔ فلا تحرمنی نائلا عن جنابت فإنی امرؤ وسط القیاب غریب، مجھے دوری کی وجہ سے محروم نہ رکھنا کیونکہ میں ان خیموں کے درمیان ایک اجنبی آدمی ہوں۔ بہرحال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دور سے دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، مگر فرعون اور اس کے کارندوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور یہ کہ اس لڑکی کا اس صندوق والے بچے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق ہے۔ جب بچے کو صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جس کی مجھے تلاش ہو، لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ بڑا پیارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ ادھر اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ احسان جتلایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت ڈال دی۔ جو بھی شکل و صورت دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ اگرچہ فرعون کی حیث اسے قتل پہ آمادہ کر رہی تھی، مگر بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اور بیوی کی سفارش سے اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ اس نے نہ صرف قتل کا ارادہ چھوڑ دیا بلکہ بچے کی پرورش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔ اب بچے کی رضاعت کا مسئلہ پیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔ شاہی حکم پہ بہت سی عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ گئی، لیکن اللہ کا حکم تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے اس سے پہلے ہی بچے پہ دودھ پلانے والیوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا، لہذا بچہ کسی بھی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو حرمنا سے یہاں پہ شرعی حرام مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہ کسی غیر عورت کی رضاعت تکوینی طور پہ حرام کر دی گئی۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کار فرما تھی۔ اب شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ فرعون ایک بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہے، مگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تلاش میں تھی، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہاری لیے کفارت کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ لوگ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ فرعون کے وزیر حامان کو شک گزرا کہ اس لڑکی کو پتہ ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی جتلا رہی ہے۔ مگر لڑکی بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولی کہ لہو سے مراد بچے کی خیر خواہی نہیں بلکہ خود فرعون کی خیر خواہی ہے، جو اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ فرعون کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس پر حامان نے اپنی بات پہ زور نہ دیا، حالانکہ اس سے بچے کی خیر خواہی ہی مطلوب تھی۔ فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کیا، حکم دیا کہ جس عورت کا پتہ دیتی ہو اسے حاضر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً بلایا گیا۔ جب اس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس کو غنیمت جانا اور اس لڑکی کی کارگزاری پر خوش ہوئے کہ اس نے ایک پاکیزہ گھر کی نشاندہی کی ہے، جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے۔ تو غرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمات بطور دائی اجرت پہ حاصل کر لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوسرے بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے بچے کو محل میں رہ کے دودھ نہیں پلا سکتی بلکہ اسے اپنے گھر لے جا کے پرورش کروں گی۔ فرعون نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور کہا کہ بچے کو لے جاؤ، اگر کبھی کبھی یہاں لا کے ملوایا جایا کرو، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور مقررہ اجرت کے علاوہ انعام اور اکرام بھی دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے اس کو اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا، کی تقر عینہا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ وہ جان لیتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ فکر نہ کرو، اسے پانی میں بہاؤ، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور اس شان کے ساتھ لوٹایا کہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا کے فرعون سے وہ اجرت بھی وصول کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تیار کردہ کسی چیز میں خیر کی توقع رکھتا ہے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے۔ جس طرح وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت وصول کرتی تھی، اسی طرح یہ شخص اپنی مصنوعات کی قیمت تو وصول کرے گا ہی، مگر ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر تیار کرنے کی وجہ سے 3 آدمی بخشے جائیں گے۔ ایک آدمی اس تیر کو تیار کرنے والا ہے جس نے اس نیت سے تیر بنایا کہ اس سے دشمن خدا ہلاک ہو، تو اسے تیر کی قیمت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا۔ دوسرا خوش قسمت شخص وہ ہے جو تیر انداز کو اس نیت کے ساتھ تیر پکڑاتا ہے کہ اس سے دشمن ہلاک ہو، تو وہ بھی بخشا گیا۔ اور تیسرا شخص خود تیر انداز ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر دشمن کی صفوں میں تیر پھینکتا ہے، وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ تدبیر خداوندی کس طرح کام کرتی ہے۔ تمام تقلبات اور تمام تصرفات یہ سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے، لہذا وہ ہر کام کر گزرنے پہ قادر ہے۔ تو ایسے میں دشمن کی تدبیر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کا تو اعلان ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دشمن بھی تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، مگر اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں حائل نہیں ہوگی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ بے علم ہے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کو آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 21 تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا ریکارڈ شروع ہوگا آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک، ٹھیک؟ آپ سب سے خصوصی کے طور پہ دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، لہو کی ضمیر جو ہے یہ وہ ضمیر فرعون کی طرف وہ کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، لہو اس کے لیے یعنی فرعون کے لیے، لیکن یہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف راجع ہے، لیکن یہ شبہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، دونوں طرف راجع ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی؟